الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الوكيل الرؤوف الرحيم. حمد و صلات کے بعد انتہائی خوش قسمتی ہماری کہ آج کے اس عظیم دن 7 ستمبر کو ہم عقیدہ ختم نبوت اور تحریک تحفظ ختم نبوت پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہیں. آج کا دن تاریخی دن ہے کہ جس دن قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت باقاعدہ قانونی اور آئینی طور پر قرار دیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے بڑی کاوشیں ہیں، بڑی محنتیں ہیں. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ٹھیک. جس طرح حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. حضور کے بعد کسی نبی کو مانے، کسی نبی کے آنے کا امکان بھی مانے، مسلمان ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ویسے ہی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے. اس بات پر قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات دلالت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اور کم و بیش کوئی 210 احادیث کریمہ اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی. خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی، سب سے آخر میں جو تشریف لائے، آخری نبی. ٹھیک ہے. اب آپ کے بعد کسی نبی کا کوئی امکان نہیں ہے. آج کچھ لوگ آپ کو اس طرح کی باتیں بناتے ہوئے بھی نظر آئیں گے کہ جناب خاتم کا معنی تو یہ ہوتا ہے اور خاتم النبیین کا معنی یہ بنتا ہے. اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہوتا ہے آخری نبی، بس. ٹھیک ہے. اس کے سوا کوئی معنی نہیں. خاتم النبیین کا معنی آخری نبی. ٹھیک ہے. آسان سہل ترجمہ ہے آخری نبی، بس یہ ذہن میں بٹھا لیں. اس عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمارے اسلاف نے، صحابہ اکرام نے قربانیاں پیش کی. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں پیش کی. دیگر کئی صحابہ اکرام نے قربانیاں پیش کی. حضور علیہ السلام کے دور نبوت میں، حضور علیہ السلام کے مبارک دور میں ایسے ایسے فتنے اٹھ گئے تھے کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا. حضور کے دور سے یہ فتنے شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا اسود انسی. اس نے جو ہے وہ دعوی نبوت کیا، اور پھر صحابہ اکرام نے ایک تحریک چلائی، اور اس اسود انسی کے لوگوں نے حضرت زرید بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول ہیں، ان کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. ایک صحابی کو آگ میں ڈال دیا. جب ان کو آگ میں ڈالا تو آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی. آگ نے ان کو جلایا نہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ نے نہیں جلایا تھا، ایسے ہی حضرت زرید کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے اندر بھی ایک ایسا شخص عطا فرمایا کہ جس پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی طرح نار کو گلزار کر دیا، آگ جن پر ٹھنڈی ہو گئی. تو اس طرح جو ہے وہ صحابہ اکرام نے اپنی جانفشانی کے نذرانے پیش کیے. مسیلمہ کذاب بہت معروف کیریکٹر ہے. حضور علیہ السلام کے دور میں اس نے جو ہے وہ دعوی نبوت کر دیا. اب یہ کذاب اس کے ساتھ کیوں لگا؟ اس کو دنیا آج مسیلمہ کذاب کہتی ہے. ابو جہل کا نام ابو جہل تو نہیں تھا، دنیا آج اس کو ابو جہل کہتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا نام کذاب نہیں تھا، اس کے ابا نے کذاب نہیں رکھا تھا اس کا نام، لیکن اس نے حرکت ایسی کی آج ساری دنیا اس کو کذاب کہتی ہے. کذاب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا. مسیلمہ کذاب، مسیلمہ جھوٹا. ٹھیک ہے. پوری دنیا اس کو مسلمہ کذاب کے نام سے جانتی ہے. کسی سے مسلمہ بولیں گے تو وہ شاید سوچے، لیکن جیسے ہی مسلمہ کذاب بولیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ وہی بندہ ہے جس نے حضور کے دور میں
اعلان نبوت کیا تھا، ٹھیک ہے، جو حضور کے پاس آیا اپنا لشکر لے کر اور لالچ دینے لگا کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، یہ سارا میرا لشکر ہے سب آپ پر ایمان لے آئے گا، بس آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے بعد خلافت مجھے ملے گی۔ تو حضور کے پاس ایک کھجور کی لکڑی پڑی ہوئی تھی، ٹہنی پڑی ہوئی تھی، حضور نے وہ ٹہنی اٹھائی اور ٹہنی اٹھا کر حضور نے فرمایا کہ تو خلافت کی بات کرتا ہے، میں تجھے ٹہنی بھی نہ دوں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہاں سے تو کچھ ملنے والا نہیں، رسوا ہو کر چلا گیا، جا کر پھر اس نے اعلان نبوت کر دیا، اور پھر اعلان نبوت کیا اور اس نے اتنے لوگوں کو جمع کر لیا، 30-40 ہزار لوگوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لشکر بنا کر لے کر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو جھوٹے لوگ بھی اتنے سارے لوگ جمع کر لیتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کی تعداد بہت زیادہ ہے تو یہ مت سمجھنا کہ اس کی تعداد بہت ہے جناب، وہ تو اتنے سارے ہیں، کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی، کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، کون کس طرح سودے کرتا ہے، کون کس طرح اپنا ایمان بیچتا ہے، کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ جھوٹے لوگ بھی لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں بھائی۔ تو یہ اتنے سارے لوگ جمع کر کے لے آیا جتنی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا جو لشکر نکلا نا ان کے مقابلے میں وہ ان سے بہت تھوڑا تھا، تقریباً آدھا، اس سے بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا جو لشکر ان کے مقابلے میں نکلا، لیکن حوصلے مسلمانوں کے بہت بلند تھے، جب گئے ان سے ٹکرائے تو پھر ایک وقت وہ آیا کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ تفصیلی طویل واقعہ ہے، وہ موقع نہیں ہے پوری جنگ کے احوال سنانے کا۔ اس جنگ کے جو پہلے شہید تھے، یا کہہ لیں کہ ختم نبوت کے پہلے شہید، حضرت حبیب بن زید انصاری صحابی رسول ہے، ان کو مسلمہ کذاب کے بندے لے گئے اور لے جا کر جو ہے وہ مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔ مسلمہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ محمد رسول ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں محمد رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کہو مسلمہ رسول ہے، تو آپ نے فرمایا میں نہیں سنتا، مجھے آواز نہیں آ رہی کیا کہتے ہو تم، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر کہا محمد رسول ہیں، کہا ہاں، کہا کہ پھر کہو کہ مسلمہ رسول ہے، کہا میں نہیں سنتا، آواز نہیں آ رہی۔ یعنی جواب دینا تو دور کی بات، تمہاری بات ہاں سننا ہی گوارا نہیں ہے، میں سن ہی نہیں رہا تم بول کے آ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر وہ جناب منہ کی کھانی پڑی، اور پھر اس نے جو ہے وہ پوچھتا گیا، اور حضرت حبیب بن زید انصاری کہ جو ہے وہ اعضائے بدن کو کاٹتا گیا، ایک ہاتھ کاٹا، پھر دوبارہ پوچھا، پھر منع کر دیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر پوچھا، پھر منع کر دیا، پھر ٹانگ کاٹ دی، پھر دوسری ٹانگ کاٹ دی۔ اس طرح جو ہے وہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے مسلمہ کے رسول ہونے کا اعلان اور اقرار نہیں کیا، شہادت گوارا کر لی۔ تو اس طرح اس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کام کیا ہے، کوشش کی ہے، اور صحابہ اکرام کی جانیں ساری 1200 صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوری جو تاریخ ہے غزوات کی، ان تمام غزوات کے ٹوٹل شہداء کو بھی ملا لینا تو بھی 1200 نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ تمام غزوات جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں حضور کے دور میں، تو ان سب کو بھی اگر ملا لیں تو یہ ان کی تعداد، شہداء کی تعداد 1200 نہیں بنتی، جتنے اس ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اور صحابہ اکرام نے کس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور کئی اس جنگ میں حفاظ قرۂ اکرام جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے کاوشیں کی، کوششیں کی۔ اچھا یہ جو لوگ ہیں یہ پہلے بھی ہوئے، پھر مرزا غلام احمد قادیانی جیسا مکار کذاب بھی ہوا، یہ سب ہو کیوں رہے ہیں؟ وہ ساری باتیں ایک طرف کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں، کوششیں، کاوشیں، یہ سب ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی ہے۔ حضور نے فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی، کہ میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے میری امت میں، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یاد رکھنا آخری نبی میں ہی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے ایک عمارت تعمیر کی، اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی تھی،
وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ اینٹ میں ہوں. یعنی جب وہ اینٹ لگ گئی، عمارت مکمل ہو گئی، عمارت نبوت مکمل ہو گئی، تو اس کوئی میں اینٹ نہیں بچی. کوئی گنجائش نہیں ہو. تو وہ آخری اینٹ لگ گئی، خاتم النبیین تشریف لے آئے، عمارت مکمل ہو گئی، بس. ٹھیک ہے. اب کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، عقلی طور پہ بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی جو نبوت ہے ساری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے. حضور کو جو قرآن عطا کیا گیا وہ قرآن ایسا ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. تو اب پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی وحی کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی کلام کو اترنے والے کلام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. نبی جو آیا کرتے تھے وہ ظاہر ضرورت کے تحت آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے نئے احکام لے کر، رسل صحائف لے کر آیا کرتے تھے. اب جب تمام انسانیت کی طرف حضور کو بھیج دیا اور ایسا کلام دے کے بھیج دیا کہ قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، تو اب جو ہے وہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے یا حضور کے بعد کوئی کلام آئے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے سمجھتے ہوئے علماء نے اپنی کاوشیں کی. اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے پہل اپنے آپ کو ایک مناظر کے طور پر پیش کیا، مناظر اسلام بن کر آیا ہے کہ یہ اسلام کا کوئی مناظر ہے. عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا، ہندوؤں سے مناظرے کرتا تھا، اور مسلمانوں کی جو ہے وہ اس نے اپنی طرف ایک توجہ اس نے حاصل کی. اچھا وہ بھی مناظر بھی اچھا نہیں تھا، یہ اس کے اندر بھی مناظروں میں بھی اس نے مسلمانوں کو رسوا کروایا تھا. عیسائی ایک ڈپٹی عبداللہ اوتھم سے اس کا جو ہے وہ ایک مناظرہ ہوا تھا، اس مناظرے کے اندر بھی یہ ہار گیا تھا. ٹھیک ہے. وہاں بھی اس نے مسلمانوں کو رسوا کروایا تھا. ایسا رسوا کروایا تھا کہ اس مناظرے کے بعد، کیونکہ عیسائیوں سے مناظرہ تھا نا، مناظرہ تو آپ کو پتہ ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ اس نے عیسائی سے مناظرہ کیا. جب یہ پادری سے مناظرہ ہرا تو کئی مسلمان ایسے تھے جو عیسائی ہو گئے. ٹھیک ہے. 3 لوگ جنہوں نے اس عیسائی سے مناظرہ اس کا رکھوایا تھا، 3 مسلمان کہ جن کے مباحثے ہوتے تھے اور ضد بحث ہوتی تھی، انہوں نے اس کو بلا کر کے خاص طور پر چلو بھائی آج اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے. ان 3 لوگوں نے جنہوں نے اس مناظرے کو منعقد کیا تھا، بیچاروں نے وہ بھی عیسائی ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کی بدبختی کی وجہ سے کہ یہ ثابت نہیں کر سکا. تثلیث کے اوپر مناظرہ تھا. عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا 3 گاڈس کا، 3 خداؤں کا عقیدہ ہے. تو یہ 3 خداؤں کے عقیدے پر مناظرہ تھا. وہ مناظرہ یہ ہار گیا. ٹھیک ہے. بہرحال اس نے مناظر بن کے اپنے آپ کو پیش کیا، پھر مجدد بنا، پھر جناب یہ امتی نبی بنا، پھر جناب کیا پھر یہ مسیح بنا، پھر یہ مسیح موعود بنا، امام مہدی کے جو ہے وہ ہونے کا اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کئی دعوے اس نے کیے. پھر باقاعدہ 1901 میں جا کے اس نے اعلان نبوت کر دیا کہ میں نبی ہوں. ٹھیک ہے. 1890 کے اندر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو وہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے. انہوں نے آپ سے فرمایا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ واپس ہندوستان تشریف لے جائیں، وہاں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے اور اس فتنے کا سر قلم آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ، حضور نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ تم وہاں جاؤ اور اس فتنے کا تم سر قلم کرو. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جب یہاں واپس تشریف لائے گولڑا، تو یہاں پر آ کر آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا شمس الہدایہ، اس کے خلاف. پھر اس نے اس کا جواب لکھوایا کسی سے، اس کا نام تھا شمس بازغہ. پھر شمس بازغہ کا جواب جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے دیا ہے، اس کتاب کا نام ہے سیف چشتیائی. آج بھی وہ کتاب موجود ہے، آپ چاہیں تو گوگل سے PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب کیا نام ہے؟ سیف چشتیائی. نام یاد رکھنا، سیف چشتیائی. آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھنے کی کوشش کریں. نہیں سمجھ میں آئے کسی سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی امام مسجد سے پوچھ لیں، کسی بڑے سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، والد سے پوچھ لیں اور کسی سے پوچھ لیں، بڑے بھائی سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ کیا لکھا ہے. ڈکشنری دیکھ لیں، لغت دیکھ لیں، کوشش کریں اس کو پڑھ کے سمجھنے کی. ٹھیک ہے. یا اس کا کوئی آسان اگر اس کا کسی نے لکھا ہوا مل جائے. بہرحال سیف چشتیائی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھی. وہ کتاب ایسی ہے، آج تک وہ کتاب موجود ہے اور قادیانیوں کی پوری امت آج تک اس کتاب کا جواب نہیں دے سکی. یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
5 रसाइल पूरे लिखे हैं इस मिर्ज़े के रद में, ठीक है। तो हमारे उलमा ने काम किया, कोशिश की, काविश की, बाकायदा इसको जो है वो दीवार से लगाने की। अच्छा, ये फितना इसलिए इतना आगे बढ़ रहा है या बढ़ा कि इसको बाकायदा इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों की सरपरस्ती हासिल है। उस वक्त भी ये लोग जो है वो बरतानिया के ही इशारों पर चलते थे और वही इनको आगे लाने वाले, खड़ा करने वाले और इस फितने को बनाने वाले हैं। और आज भी आप देखिए कि इस फितने के जितने लोग हैं, मिर्ज़ा मसरूर भी जो इनका खलीफा है वो भी कहाँ रहता है, वही उन्हीं की गोद में रहता है ना। तो ये लोग सारे वहीं क्यों मरते हैं, यहाँ आए ना, ठीक है। उन्हीं के गोदों में पले हैं, उन्हीं के परवरदा हैं और उन्हीं की भीख पे और खैरात पे चलते हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है ये माज बनाते हैं, ठीक है जी। तो उलमा ने हमारे इनके ख़िलाफ़ कोशिशें की। ये जो बाकायदा कोशिशें इनके ख़िलाफ़ शुरू हुई ना, वैसे तो मैंने अर्ज़ किया हज़रत पीर महल अली शाह साहब ने कब से 1890 में किताब लिख दी, आला हज़रत ने रसाइल लिख दिए वगैरह वगैरह। जब से ये फितना उठा है तब से 1890 में लिखा है और इसने ऐलान नबूवत 1901 में किया है, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसके ऐलान नबूवत से पहले ही इसका जो है वो सरकलम करना शुरू कर दिया था उलमा ने, ठीक है। इससे मुनाजरा भी रखा, हज़रत पीर महल अली शाह साहब ने, बदबख्त नहीं आया। ये उस दिन अगर आकर मुनाजरा कर लेता तो सारी दुनिया के सामने ये जो है पीर महल अली शाह साहब इसका जो है वो पर्दा उठा देते। पर्दा तो खैर अभी भी उठा हुआ है, ठीक है। फिर जो है वो जनाब ये तहरीक चलती 1953 तक पहुंची और 1953 के अंदर बाकायदा एक कानून साजी की कोशिश की गई। कुछ लोग बैठे, साथ जुड़े और उस वक्त भी जनाब बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। 10,000 लोग कहा जाता है कि शहीद हो गए, ठीक है। कई लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, कई लोगों को कैद हुई और क्या क्या जनाब। वो तहरीक फिर बहुत आगे नहीं बढ़ सकी, आहिस्ता आहिस्ता होते इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों की वजह से वो तहरीक दब गई। फिर वो तहरीक दोबारा कब उठी है, वो जो 1953 के अंदर उन्होंने कोशिश की थी, काविश की थी। कहते हैं ना कि शहीदों का खून रंग लाता है, शहीदों की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होती, रायगा नहीं होती। वो जो शहीदों ने अपना खून उसमें शामिल किया था और बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ पेश की थी वो कुर्बानियाँ बाद में रंग लाई, ठीक है। 1974 में 29 मई को रबवा के स्टेशन पर तलबा पर जो इन्होंने 10 तराजी की है, इन बदबख्तों ने ट्रेन से उतरने वाले तलबा को जो मारा है, वहाँ से फिर ये सारी तहरीक दोबारा शुरू हुई। और फिर वो तलबा को जो इन्होंने मारा है, किसी का मुंह इन्होंने तोड़ दिया, किसी की नाक इन्होंने फाड़ दी, ठीक है। किसी का जो है वो दांत इन्होंने तोड़ दिए, किसी का सर फाड़ दिया। तो इस तरह जो है वो इन्होंने तलबा को, और कई दिन तक फिर उसके बाद तलबा जो है वो हॉस्पिटलाइज रहे। वो जो कुर्बानियाँ थी ना तलबा की, उसके बाद फिर वो आग बढ़ी और रबवा के आसपास जो है वो जितने मुसलमान रहते थे, वहाँ जो बस्तियाँ बसती थी, उन्होंने उठकर जो है वो रबवा वालों से फिर उसका बदला लेना शुरू किया। और फिर ये आग बढ़ती रबवा से पूरे मुल्क के अंदर फैल गई। ऐसी फैली कि फिर मरकज़ी मजलिस अमल का क़याम अमल में आया, जिसमें अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला अलैह और जनाब कई सारे लोग, उसमें जमात इस्लामी भी थी, उसमें जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम भी थी और भी कई सारे लोग थे, कई सारी जमातें थी जो उसके अंदर मिलकर शामिल हुई। और फिर सब ने मिलकर जो है वो एक कोशिश और काविश करना शुरू की। बहरहाल ये सारे मामला फिर चलते रहे। 29 मई से लेकर हुकूमत इस केस को सीरियस नहीं ले रही थी, हुकूमत दबा ही देना चाहती थी। लेकिन जो आग भड़क रही थी ना मुल्क भर के अंदर, पंजाब के अंदर, खुसूसन पंजाब के जो तलबा थे, आज हम समझते हैं कि हम छोटे छोटे, हम तो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, अगरचे इसका क्रेडिट अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा लज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह और हमारे जय्यद उलमा को जाता है। आखिरी कील तो उन्होंने ठोकी है, लेकिन इब्तिदाअन जो तहरीक शुरू की है ये तलबा ने शुरू की है। सुभान अल्लाह, ठीक है। तलबा क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम वो कुछ कर सकते हैं कि जो दुनिया सोच नहीं सकती। हम ऐसी ऐसी तहरीकें उठा सकते हैं, हम चाहें तो क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हम तलबा हैं, ठीक है, 9 उम्र है, कम उम्र है, हम जैसे लोगों ने न जाने क्या क्या किया है वही तारीख में है, ठीक है। ये सारी तहरीक जो है वो तलबा ने उठाई है। और फिर उसके बाद जो है वो
باقاعدہ جب یہ لاوا ایک پکنا شروع ہوا تو بھٹو صاحب نے 13 جون 1974 کو ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں لوگوں کو انہوں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی، بھائی ٹھیک ہے ہم اس کے لیے کچھ کریں گے، اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ باقاعدہ آپ لوگ اس کے لیے تیاری کریں اور اسمبلی میں آ کر جو ہے وہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، آپ لوگ باقاعدہ قراردادیں پیش کریں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اس کا ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کے مسئلے اسمبلی میں آ کر حل نہیں ہوتے، کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے بھائی حلال و حرام کے مسائل جب ملک آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہاں کا چونکہ جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، ریاست کا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جب ریاست کا مذہب اسلام ہے تو قرآن اور سنت میں بیان کردہ حلال کو یہ ملک حلال جانتا ہے اور حرام کو حرام جانتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کی آمد کا امکان بھی کفر ہے تو یہ مسئلہ کفر والا مسئلہ ہے، یہ اسمبلی میں جا کر کوئی ایمان کا مسئلہ نہیں ہو جائے گا، مطلب یہ جائز نہیں ہو جائے گا، کوئی حرام وہاں جا کے حلال نہیں ہو جائے گا، کوئی حلال وہاں جا کے حرام نہیں ہو جائے گا، اتفاق رائے سے یا کثرت رائے سے۔ اسمبلی میں تو ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں نا، اتفاق رائے سے فیصلے ہوتے ہیں، کثرت رائے سے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہاں لے جا کر کیا کرنا تھا بھائی اس کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا تو پھر اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو یہاں تک بھی آئے، بات تو یہ تھی اس وقت کہ چلو یہاں تک بھی آئے، یہ لوگ اپنی تبلیغیں کر رہے تھے، یہ لوگ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ان کو چلا رہے تھے آگے، تو یہاں جو ہے وہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پھر قرارداد پیش کی تھی 30 جون 1974 کو، 30 جون 1974 کو آپ نے قرارداد پیش کی، ٹھیک ہے، اسمبلی کے اندر، پھر اس کے اوپر جھرا ہوتی رہی، اور پھر جو ہے وہ چلتا یہ میٹر بالآخر 7 ستمبر 1974 کو باقاعدہ آئین کے اندر جو ہے وہ 2 شقیں شامل کی گئی، مزید اضافہ کیا گیا۔ آئین تو 73 کا ہے، 74 کے اندر اس کے اندر ترمیم کی گئی، ایک تھی 160(2), ٹھیک ہے، اور ایک تھی 210 210(3), یہ 2 شقیں اس کے اندر اضافی طور پر ڈالی گئیں، مسلمان کی تعریف اس کے اندر شامل کی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جناب 26 اپریل 1984 کے اندر امتناع قادیانیت آرڈیننس ایک جاری کیا گیا باقاعدہ اسمبلی کی طرف سے، اور پھر ہمارا جو فوجداری قانون ہے اس فوجداری قانون کے اندر ایک شق جو ہے وہ اسی ضمن میں ایڈ کی گئی، اس کا نام تھا 298C، ٹھیک ہے، وہ فوجداری قانون کے اندر شامل کی گئی۔ اس کے مطابق ان کو اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے نام پر تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی آوازوں کو اذان کہنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کے کلموں کو اور مسلمانوں کے جو ہے وہ القاب کو اور ناموں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان کی پہچان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے خلاف انہوں نے باقاعدہ پھر اپیلیں دائر کی، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر کی، انہوں نے کوئٹہ ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر کی، انہوں نے جو ہے وہ پھر جب کہیں سے انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وفاقی شرعی عدالت اس کے اندر انہوں نے اپنی اپیل دائر کی، کہیں سے بات نہیں بنی، سب جگہ سے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جو اپنا ریزولوشن پاس کیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ بھی سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پر مفتیان اکرام نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر مدرسے کے فاضلین نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو باقاعدہ چیزوں کو اور باتوں کو دیکھ کر دونوں طرف کے دلائل اور براہین سن کر پھر وہ فیصلہ کر رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا اور انہوں نے جب ان کو اسٹڈی کیا، انہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سراسر دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی اسٹیٹمنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی اصطلاحیں ہیں، کلمہ طیبہ یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے، اذان مسلمانوں کا خاصہ ہے، مسجد محراب ممبر یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے، اگر آپ ان کو استعمال کرو گے تو آپ کیا کرو گے؟ دھوکہ دو گے، کیا کرو گے؟ دھوکہ دو گے۔ تو آپ ہمارے پاس کیا دھوکے کی اجازت لینے آئے ہو؟ بھائی دھوکہ کرنے کی اجازت کبھی کورٹ دے سکتی ہے؟ جاؤ تم جا کے دھوکہ کرو کسی کے ساتھ۔ تو آپ اگر ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کلمہ طیبہ کی اجازت دی جائے کہ ہم کلمہ طیبہ کو استعمال کریں، ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ ہم جو ہے مسجد کے نام کو استعمال کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مسلمان نہیں ہو، مطلب یہ ہوا کہ تم دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، تو ہم دھوکے کی اجازت تو نہیں دے سکتے۔
وہاں سے بھی یہ رسوا ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے۔ الغرض الحمدللہ ہمارے علماء کی کاوشیں کوششیں تھیں ہر طرح سے یہ لوگ جو ہے، لیکن اب یہ بہت زیادہ سرگرم ہو رہے ہیں، اپنے جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو انہوں نے بہت زیادہ تیز کر دیا ہے، تیز تر کر دیا ہے، اور چونکہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، بیرونی فنڈنگ بہت ہے، یہ جو ہے وہ لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ چند پیسوں کی عوض اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب جو ہے وہ اپنے آپ سے یہ پختہ وعدہ کریں کہ یہ جو ہماری جان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ملی ہے، حضور کے نام پر اس کو ہم قربان کر سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس سے جو ہے وہ ہم کبھی بھی دغا نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی منہ نہیں پھیر سکتے کہ ہم جو ہے وہ ذرا سے پیسوں کے بدلے اپنی ایمان کا سودا کر لیں۔ ہماری جان پہ بن جائیں، مرتے ہوں مر جائیں گے، لیکن جو ہے وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، ما علیہ الا البلاغ۔